السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر میرے بڑے بھائی حضرت پیر سید یاسین باپو قادری سے آپ ان کے دل کے جذبات سلام کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے۔ بڑی خوبصورت گفتگو وہ کر رہے تھے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی جان کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ بڑے جذبات ہیں دین کے حوالے سے، سنیت کے حوالے سے، مسلک اور مذہب کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر نو عطا فرمائے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس طرح کی یہ محفلیں سجتی رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، ان کا بلانا سلامت رہے، ہمارا سننا سنانا سلامت رہے۔ آج کی محفل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے،
اور مجھے بھائی جان کا حکم ہے کہ آج میں وہ عنوان پڑھوں جو عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے پوچھا کہ آج میلاد مصطفیٰ میں بیان کیا کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کی شان بیان کی جائے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی عظمت کیا ہے۔ اس لیے کہ کلمہ لانے والے رسول، نماز لانے والے رسول، قرآن لانے والے رسول، دین عطا کرنے والے رسول، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ آپ اگر بہت توجہ سے سنیں گے، اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے جذبات پھوٹنے لگے، عشق رسول کا سمندر ہمارے دلوں کے اندر ٹھانٹے مارنے لگے، میری بھی نجات، آپ کی بھی نجات۔ اچھی طرح یاد رکھنا بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے پہلے دن سے یہ ظلم کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے دنیا میں تشریف لائے، یہود و نصارہ مشرکین نے ظلم یہ کیا کہ ہمیشہ حضور کی شان گھٹاتے رہے، لیکن اہل اسلام ہمیشہ کھل کھل کر میرے آقا کی شان بیان کرتے رہے، حضور کی عظمت بیان کرتے رہے۔ یاد رکھیے، دل میں عظمت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی کو جانتا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ وہ کس ان کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہے، مناقب کیا ہے، عظمت اور بزرگی کیا ہے، تو پھر دل کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ جس نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو، ذرا غور کرنا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن نبیوں میں بھی کوئی میرے نبی کی طرح نہیں ہوا۔ اندازہ فرمائیں، وہ انبیاء تھے، حالانکہ انبیاء بے مثل ہوتے ہیں، انبیاء بے مثال ہوتے ہیں، لیکن کوئی میرے نبی کی طرح نہیں ہوا۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں کہ جو لوگ اس وقت اس دنیا میں کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح، میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جب وہ عظمت صحابہ پہ تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، عظمت صحابہ پہ تقریر کرتے ہوئے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھتا ہوں، یقیناً میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پوچھو تو صحیح، آخر صحابہ کی طرح کوئی ہو کیوں نہیں سکتا؟ تو آپ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نمازی تھے۔ نہیں، نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ روزہ رکھتے تھے؟ کہا نہیں، صحابہ کرام صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے صحابی نہیں ہے، بلکہ روزے کی وجہ سے وہ صحابی ہے ہی نہیں، کیونکہ روزہ تو آج بھی ہے۔ اسی طرح اور عبادات کو لے لیں، مگر اللہ اکبر، اندازہ کریں تو آپ یہی فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ کو، اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس لیے صحابی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، او توحید کے ڈنکے بجانے والوں، جب آمینہ کے لال کو جو دیکھ لے اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو نبی بڑے ہیں یا خدا بڑا ہے؟ جو نبی کو دیکھے اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو جو خدا کو دیکھے اس کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں تو صحیح نا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، نبی کو دیکھنا وہ عبادت ہے، نبی کو دیکھنا کہ کروڑوں سال کی عبادت کر کے وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک نظر نبی کو دیکھنے پر مل جاتا ہے۔ اندازہ کریں، جس کا چہرہ تکنے پر آدمی صحابی بن جائے، آخر وہ ذات والا کیسا ہوگا؟ تو آئیے اب نبی کی شان سننے کے لیے بیٹھے، تو وہی پھر تیجے کی محفل والی مجھے نہیں چاہیے، پھر زندوں کی محفل چاہیے، لگے کہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو سرخیز ہے، اور یہ سرخیز ہے اور زرخیز ہے۔
عشق رسول کے حوالے سے بہت زرخیز ہے، اور میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان سنو تو زندوں کی طرح، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی، اس لیے کہ سب کو نبی کی ضرورت ہے۔ ارے مجھے اور آپ کو کیا، ہم اوپر بیٹھے تو کیا، خلیل اللہ کو تک میرے نبی کی ضرورت ہوگی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، تو اندازہ کریں میرے آقا کی آمد سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن نبیوں میں بھی کوئی میرے نبی کی طرح نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے انبیاء کا کردار پڑھتا ہوں، پھر سید الانبیاء کا کردار پڑھتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کریں کیا فرق ہے۔ پہلے نمبر پر جو نبی تشریف لائے، مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا جان ہیں، ہم سب کے ابو جان ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں۔ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ان کو بنایا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ توجہ قرآن ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ غور کریں، میں بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بنانے والا ہوں، یعنی کہ بنانے والا ہوں۔ جب میں آدم کو بناؤں گا تو خلیفہ بناؤں گا، آدم پیدا ہوں گے تو خلیفہ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آتی؟ آسان ہے نا؟ آدم پیدا ہوں گے تو خلیفہ ہوں گے، یعنی پیدا ہو کر خلیفہ ہوں گے، بنانے والا ہوں۔ لیکن جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رحمت للعالمین بنانے والا ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آدم بن کر خلیفہ ہوئے اور وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ارے کب بنایا اس کی کب کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ فرق ہے آدم اور جان آدم محمد الرسول اللہ میں۔ بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ سارے نبیوں کی خوبی میرے نبی میں جمع ہے، سارے نبیوں کی خوبی میرے نبی میں جمع ہے۔ اگر سارے نبیوں کی گنتی کر لے کم و بیش 1,02,24,000 ہے، 1,24,000 بھی کہا، 2,24,000 بھی کہا، ہم لوگ کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000۔ تو اگر ایک ایک نبی کی ایک ایک خوبی بھی لے لیں، توجہ ہے، اب ایک ایک نبی کی ایک ایک خوبی بھی لے لیں تو نبی میں کم سے کم کتنی خوبی ہوگی؟ کم سے کم کتنی ہوگی؟ کم سے کم کتنی ہوگی؟ 1,24,000 کم سے کم ہوگی۔ اور یہ تو ان نبیوں کی خوبی ہے، لیکن تنہا رسول اللہ کی خود اپنی بھی تو خوبیاں ہیں۔ تو جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو، زیادہ سے زیادہ ان کی خوبیوں کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر، وہ مسکرا دے تو بھی خوبی ہے، اور وہ غصے میں آ جائے تو بھی خوبی ہے۔ اس پر آپ کی توجہ ہے، علم والوں کی اور عشق والوں کی توجہ۔ مسکرائیں تو بھی خوبی ہے اور غصے میں آ جائیں تو بھی خوبی ہے۔ حالانکہ غصہ خوبی، بولیں غصہ خوبی نہیں ہوتا، غصہ خوبی نہیں ہوتا نا، لیکن آئیے ان کا غصہ کیسے خوبی ہے، توجہ کریں آپ۔ ہائے ہائے ہائے، اگر میں یہ یہاں بیان کر دوں، ایک بہت بڑے پیر صاحب ہمارے سید یاسین باپو صاحب سرخیز کے پیر صاحب غصے میں آ گئے تو لوگ کہیں گے امین القادری یہ کوئی خوبی ہے؟ پیر صاحب غصے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ مولانا غصے میں آ گئے، مولانا غصے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یعنی غصہ تو پھر لوگ کہتے ہیں غصہ تو لوگ کہتے ہیں غصہ تو اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک، یہ تمہارا میرا غصہ ہے جو اچھا نہیں، خوبی میں اس کا شمار۔ جس کے بارے میں کہہ دیا فلاں بندہ بڑا غصے والا ہے تو کیا ہوگا؟ بولیں خوبی ہوگی۔ چلیں میں نے یہ بیان کیا، کسی اور کا نام لوں گا تو وہ ناراض ہوگا، تو میں اپنے بھائی کا ہی نام لے لوں جہاں ناراضگی کا کوئی خوف ہی نہیں۔ میں نے کہا میں صبح کو آ رہا تھا، ایسا ہوا نہیں لیکن سمجھا نہیں، صبح کو ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا یاسین باپو غصے میں تھے اور کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے ایک پان دکان والے کو پھینک پھینک کے مار رہے تھے۔ یہ میرا بھائی ہے۔ کہا یہ بھی کوئی خوبی ہے؟ کوئی اور چیز نہ ملی تھی تجھے سید؟ یہ کوئی بات ہے؟ ارے اگر تعریف کے پردے میں توہین ہی کرنا تھا تو کوئی اور بات کرتا۔
बात सही कह रहा हूं ना? उठाई कंकरी, गुस्से से मारी पान दुकान वाले को, कहिए कोई खूबी है? लेकिन आओ, वो मुस्कुरा दे तो खूबी, गुस्से में आए तो खूबी, और ऐसी खूबी कि मुस्कुराने पर भी कुरान आए और गुस्से में आ जाने पर भी कुरान आए। हुनैन की जंग में जब लोगों के कदम उखड़ने लगे और अक्सर लोग हुनैन की जंग से जाने लगे, चंद लोग जो है वो डट करके खड़े थे, जिनमें सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान थे, अली थे, अल्लाह अकबर, और भी अल्लाह अल्लाह, वो जो डट करके चंद खड़े थे, घेरे हुए थे। हुजूर को आया गुस्सा, हजारों हुनैन के वो लोग जो मुसलमानों के पीछा करने के चक्कर में थे, हुजूर सवारी से झुके, मुट्ठी भर उठाई और कंकरियां उठाकर उनको फेंक करके मारा। शान तो देखो, एक मुट्ठी कंकरी से हजारों लोग भागते हुए नजर आए। भाई एक मुट्ठी कंकरी सब पे पड़ती नहीं है, लेकिन उनकी मुट्ठी भी तवज्जो करें, यह बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जुमले को जाय करोगे तो शायद बात समझ में ना आए। अल्लाह अकबर, और जुमला पसंद आए तो दुआ करना, काश के वो नजर कर दे तो मेरा आपका बेड़ा पार है। उन्होंने कंकरी उठाई मुट्ठी में और फेंका। आखिर कितनी कंकरियां होगी कि हजारों तक पहुंची। चंद कंकरियां मुट्ठी में आती है, वो हजारों तक पहुंची कैसे? अल्लाह अकबर। लेकिन हजारों तक पहुंची और हजारों उस कंकरी के असर से भाग गए। अल्लाह अकबर। बात आगे करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, कोई जालिम ये कह सकता था गुस्से में आए मारा, ये किया? अल्लाह ने उस गुस्से को भी अपनी तरफ मंसूब करते हुए कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब, कंकरियां तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे फेंकना हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, पीर सैयद अमीनुल कादरी। हाथ तेरे फेंकना। अब लोग हमसे कहते हैं, यार तुम्हारे नबी अपनी चादर में कितनों को छुपा सकेंगे? तुम्हारे नबी एक चादर में कितनों को छुपा सकेंगे? मैंने कहा, जिसकी मुट्ठी की कंकरी की हद नहीं है, मुट्ठी की कंकरी की हद नहीं, मुट्ठी में आने वाली कंकरियां हजारों को काफी होती है। जिसकी मुट्ठी इतनी बड़ी है, उसकी चादर की शान का आलम है। उनकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी की तरह समझता है। वल्लाह उनकी मुट्ठी की शान में बयान कर। आज दुनिया कह रही है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो। ये आज लोग कह रहे हैं, आप हम सुनते हैं। नबी जिस दिन पैदा, सुभान अल्लाह, जिस दिन पैदा हुए उस दिन सैयदा आमिना फरमाती, क्या बात आई है, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना कहती, जब मेरी नजर मेरे बेटे मोहम्मद पे पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो घुटनों के बल बैठे हुए हुजूर पैदा हुए, घुटनों के बल बैठे हुए। हमारे यहाँ बुजुर्गों का तरीका ये है, जब मिलाद या शहादत पढ़ी जाती है तो हम लोग दिलों में मुरादें लेकर के फिर उसको सुनते हैं और मुरादें पूरी होती है, ऐसा हमारा अकीदा है। मिलाद की बात आ गई, उन्वान ये नहीं है, लेकिन आ गई बात तो कहा, जब वो पैदा हुए तो मैंने देखा कि उन पर कोई गंदगी का असर न था, उनकी नाक कटी हुई थी, अल्लाह अकबर, कोई नजासत न थी, और घुटनों के बल बैठे हुए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जाकर के पूछना घरों में कि बच्चे बैठ कर के पैदा नहीं होते, लेकिन कैफियत सैयदा आमना बयान करती है, घुटनों को जमीन पे रखा था, अंगुली आसमान पे उठा रखी थी, आसमान की तरफ, चेहरा भी आसमान की तरफ उठा रखा था। अल्लाह अकबर, ये शान थी। मैंने उनको देखा और इतनी रोशनी निकली उनसे कि मैंने उनकी रोशनी में मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात को देखा। सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के महल्लात को देखा। फिर बहुत तफसील आ गई है। फिर कहती है कि जब मैंने उनको देखा तो उनकी हाथों में मैंने चाबियों का गुच्छा देखा, मैंने उनके हाथों में चाबियों का गुच्छा देखा। मैं हैरान रह गई कि मेरे घर में तो तिजोरियां नहीं है, चाबियां तो वहां होती है जहां
तिजोरियां होती हैं, मेरे घर में तिजोरियां नहीं है, और तिजोरियां होती भी तो पैदा होने वाला चंद लम्हों का बच्चा, उसको गुच्छे से क्या काम। जब मैंने हैरत से उनकी मुट्ठी में चाबी देखी तो गैब से आवाज आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह के तमाम खजानों की कुंजियां अता करके उनको कौनैन का मालिक बना। सुभान अल्लाह, नारा रिसालत, हाथ उठाकर नारा रिसालत। लोग अभी मुट्ठी में करने की बात कर रहे हैं, हुजूर की मुट्ठी में सारी कायनात आ गई है। सुभान अल्लाह, उन्होंने कब्जा कर लिया है, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं अल्लाह भरे खजाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अल्लाह अकबर। तो बात चल रही थी क्या, तवज्जो फरमाए। हाय हाय, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम को खलीफा बनाने वाला, और उनके बारे में तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, बना कर। दूसरी बात, शान हजरत आदम ये है अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हजरत आदम की शान ये है कि उनको बनाया तो फरिश्तों से कहा उसजुदुली आदम, आदम को सजदा करो। सुनी हुई बात है, लेकिन उससे जो नुक्ता बताना है वो ये, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, जितने शरीफ थे सब झुक गए, जितने शरीफ थे सुभान अल्लाह सब झुक गए, एक नहीं झुका। और वो ना फरिश्तों में था और ना शरीफों में था। पता चला कि शराफत की निशानी ये है कि नबी के आगे झुका जाए। सुभान अल्लाह, शराफत की निशानी ये है कि नबी के आगे झुका जाए। सब झुक गए, लेकिन एक मुल्ला जी थे वो नहीं झुके, और अल्लाह ने फरमाया कि मुल्ला तू क्यों नहीं झुका। तो उस मुल्ला ने कहा कि मैं सिर्फ तुझे मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने उस मुल्ला की तौहीद को रद्द कर दिया कि सिर्फ मुझे मानने वालों को मैं कबूल नहीं करता। निकल जा इन्नका रजीम, निकल जा निकल जा निकल जा। वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। लेकिन जो आदम के सामने सबसे पहले झुका उसको सैयदुल मलाइका बना दिया गया। सैयद, फरिश्तों का सैयद, फरिश्तों का सैयद बनाया। क्यों? इसलिए कि वो सबसे पहले आदम के सामने झुका। हमने जिब्रील से पूछा आप क्यों झुके? जिब्रील ने कहा कि मेरी तौहीद ये है सिर्फ तुझे मानूंगा नहीं, बल्कि मैं क्या और मैं क्या और मैं क्या, मौला सिर्फ तुझे नहीं मानूंगा, तुझे भी मानूंगा, और तू जिस जिसको मनवाएगा उसको भी मानूंगा। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, और किस शान से मानूंगा। यहाँ आदम के सामने झुका रहा है, पेशानी रख दी, आदम को नहीं देखता, तेरा हुक्म देखता है। आज आदम के लिए पेशानी रखी, जब मेराज में भेजेगा कि जा महबूब के तलवों पे सर रख दे, तो वहां महबूब के तलवों पे सर भी रख लिया जाएगा। हमारा क्या, जो तेरा हुक्म है वही है। पता चला तौहीद वही कबूल होगी। अल्लाह को मानना काम नहीं आएगा, सिर्फ क्या अल्लाह तुझे भी मानेंगे और तू जिस जिसको मनवाएगा उससे भी मानेंगे। यही बात है, यही फर्क है औरों में और हम में। मैं किसी को टेंटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता, लोग कहते हैं ये मिलाद क्यों मनाते हैं। मैंने कहा हदीस और कुरान पढ़ूंगा तो कुछ लोगों के ऊपर से जाता है, लोग टेक्निकल बातों की बड़ी बातें करते हैं, तो हम भी थोड़ी सी टेक्निक बताते हैं आपको। मिलाद क्यों मनाते हैं? मैंने कहा मिलाद अरबी में कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं यौमे विलादत, जश्न यौमे विलादत। अंग्रेजी में कहते हैं बर्थडे। मैंने कहा ये बर्थडे क्यों मनाते हो? अब्बा की, अम्मा की, बच्चों की, सबका बर्थडे मना रहे हो, क्यों मनाते हो? बस का मोहब्बत है। क्या कहा? क्या कहा? मोहब्बत है। मैंने कहा फैसला हो गया, तूने बेटे की मनाई तो बेटे से मोहब्बत है,
اور یہ بیٹا دنیا میں بھی کام آئے گا کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھے گا تو بھاگ جائے گا. اندازہ کریں, گارنٹی ہے کچھ, گارنٹی. ارے بیٹے دنیا میں کام آئیں گے کہ گھونگھٹ اٹھے گا تو دلہن کے عشق میں بھاگ جائیں گے. یہ بے وفا بیٹا ہے یا با وفا گارنٹی نہیں ہے. تو اس کی محبت میں برتھڈے منا رہا ہے, ہم اس کا منا رہے ہیں جو قبر میں بھی تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. بات تو محبت کی ہے نا. بات جب آپ نے کہہ دیا کہ ولادت محبت, تو یہاں محبت, اور پھر اس کے بعد اب ایک تھیری لاتے ہیں لوگ. کون لاتا ہے؟ آپ زیادہ سمجھتے ہیں, مجھے کسی کو کچھ نہیں کہنا. ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں. توجہ آپ کہتے ہیں دیکھو, جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی اسی دن ان کا وصال بھی ہوا. 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہے, 12 ربیع الاول کو وصال بھی ہے. تو جس دن فاطمۃ الزہرا کے بابا دنیا سے چلے گئے, ڈرامائی انداز میں بولنے والے بولتے ہیں عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا اور ام سلمہ بیوہ ہو گئی, اور پھر یہ رو رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو رہا تھا. اس دن سنی تو جشن مناتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی کے صحابہ رو رہے ہوں, ام المومنین کا سہاگ اجڑ گیا ہو اور فاطمۃ الزہرا رو رہی ہو, تم اس دن جشن مناتے ہو, تم بے ادب ہو. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. اول چیز تو حضرت عائشہ کا سہاگ اجڑا ہی نہیں. کیا بات ہے, واہ باپو واہ. جو کائنات کو بسانے آیا تھا اس کی بیویوں کا سہاگ کیسے اجڑ سکتا؟ سبحان اللہ. یہ بے ادب لوگ ہیں جو کہتے ہیں عائشہ کا سہاگ اجڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں مر جاؤں تو میری بیوی بیوہ ہوگی, لیکن نبی تو زندہ ہے اس لیے ان کی بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے, ارے جو بیوہ ہو جائے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے, لیکن قرآن موجود ہے اگر نبی کی بیوی قیامت تک بھی حیات رہے تو اس سے کوئی نکاح اس لیے نہیں کر سکتا. بہت ساری حکمتوں میں حکمت یہ بھی ہے, جو بیوہ ہوتی ہے اس سے نکاح ہوتا ہے, جو بیوی ہوتی ہے اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. قرآن تو نبی کی بیوی کو بیوی کہے اور ظالم ملا جی تم ان کو بیوہ کہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. اب اندازہ فرمائے, توجہ کرے, غور فرمائے, اللہ اللہ ذرا توجہ کریں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات, جس دن نبی پیدا ہوئے اسی دن نبی کا وصال ہوا, کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے غم کرنا چاہیے. میں کہا ابھی بات کرتا ہوں. نمبر 1, ابھی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ بولتے ہیں. توجہ فرمائے, اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا 12 ربیع الاول کو وصال ہوا. کس کس نے لکھا ابھی کچھ بات نہیں کرتا. آپ ٹیکنک کی بات کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ہم سے بھی سن لیں, کچھ ہم سے بھی سن لیں. ٹیکنیکل باتوں کی بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے 10 ہجری, ہجرت کا 10واں سال کاؤنٹ کرنا, میری معلومات میں اضافہ کرنا. ہجرت کا 10واں سال 9 ذی الحجہ کو, ہجرت کا 10واں سال 9 ذی الحجہ کو, ہجرت کا 10واں سال. توجہ کرنا ورنہ سر پہ سے جائے گی. ہجرت کا 10واں سال ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعہ کے دن حج کیا. یہ بخاری سے ثابت ہے. اور حضور کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوا, یہ بھی بخاری سے ثابت. تاریخ نہیں, مہینہ ربیع الاول کا دن پیر کا یہ کنفرم ہے. جمعہ کا دن 9 ذی الحجہ یہ کنفرم ہے, دونوں کنفرم ہے. حضور نے 9 ذی الحجہ کو حج کیا, اس کے ٹھیک 20-21 دن کے بعد محرم کا چاند دکھا, پھر سفر کا چاند دکھا, پھر ربیع الاول کا چاند دکھا. 3 چاند ہوئے. توجہ ہے آپ کی, 3 چاند ہوئے. ٹھیک, اب 3 چاند ہوئے, پورا مہینہ محرم کا, پورا مہینہ سفر کا, اور ربیع الاول کے چند دن. ٹھیک, حضور علیہ السلام نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن, اور پردہ ہوا ربیع الاول میں پیر کے دن. تاریخ نہیں پتا کسی کو. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں,
اور لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن وصال ہوا، تو میں نے کہا 12 ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ اگر محرم کا چاند 30 کو ہوا، پھر سفر کا چاند بھی 30 کو ہوا، ربیع الاول کا چاند بھی 30 کو ہوا، تو مجھے بتاؤ پیر کے دن 12 ربیع الاول اس سال نہیں پڑ سکتی۔ تینوں چاند 30 کے ہو جائیں تو بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن، پیر کنفرم ہے، ربیع الاول بھی کنفرم ہے، تاریخ کنفرم نہیں ہے، تو 30 کا حساب نہیں لگاؤ تو 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آئے گی، پیر کے دن نہیں آئے گی۔ پھر محرم کا چاند 30 کو ہوا، سفر کا 29 کو ہوا، ربیع الاول کا 30 کو ہوا، یعنی 2 30 کے ہوئے، 1 29 کے ہوئے، پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں آئے گی۔ حساب لگا کے میری معلومات میں اضافہ کرنا۔ پھر اس کے بعد محرم بھی 29 کا ہوا، سفر بھی 29 کا ہوا، ربیع الاول بھی 29 کا ہوا، پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں آتی۔ 30 کا پکڑو تو بھی پیر کو 12 ربیع الاول نہیں آتی، 30 پکڑو تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں آتی، 29 پکڑو تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں آتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب یہ حساب کتاب دنیا میں موجود ہے، 30 کے پکڑ رہے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں، 29 کے پکڑ رہے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں، 29 کا پکڑ رہے، 31 کا پکڑ رہے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں، 30 کا پکڑ رہے، 29 کا پکڑ رہے تو بھی 12 ربیع الاول پیر کو نہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول 12 وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول حضور کے وصال کا دن ہے؟ وصال کا دن آپ نے حساب لگا کر کے بتائیں، اور اگر حساب لگا کر کے لے آتے ہیں تو بھی پھر اگلی بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت اس مسلک کو کہتے ہیں جو کہیں پر چپ نہیں رہتے۔ اگر آپ ثابت بھی کر دیں کہ اسی دن ولادت بھی ہے، اسی دن وصال بھی ہے، تو ہم مسلم شریف کی حدیث پڑھیں گے۔ یہ حدیث مسلم میں نہ ہو تو پھر اللہ اکبر، میری ذمہ داری۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ عید المومنین ہے۔ بہت سی وجہ بیان کی، صحابہ نے پوچھا وجہ، بہت سی وجہ بیان کی۔ آقا فرماتے ہیں اسی دن آدم کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے عید المومنین ہے۔ عید غم کا دن ہوتا ہے کہ خوشی کا دن ہوتا ہے؟ ذرا مجھے سرخیز والے بتائیں کیا دن ہوتا ہے، بتاؤ، بولو کون سا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا یا غم کا؟ بولو خوشی کا یا غم کا؟ آقا فرماتے جمعہ عید المومنین ہے کیونکہ اس دن آدم پیدا ہوئے۔ ارے آدم پیدا ہو جائیں تو سال میں 52 مرتبہ تم عید مناتے ہو، اگر جان آدم پیدا ہو ہم سال میں ایک بار منائے تو پھر تکلیف کی بات کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کی پیدائش میں 52 عیدیں ہو گئی، اور جانے آدم کی پیدائش پر ایک بھی گوارا نہیں کہا نہیں اس دن وصال بھی۔ میں نے کہا بھی حدیث پوری نہیں ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں یہ دن آدم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہی دن حضرت آدم کے وصال کا بھی دن ہے، مگر ہے کون سا دن؟ عید المومنین۔ گئے بھی اسی دن، آئے بھی اسی دن۔ کون سا دن ہے؟ عید کا دن۔ حضور نے یہ نہیں کہا آدم پیدا بھی اسی دن ہوئے اور دنیا سے اسی دن گئے تو عید کا دن مت مناؤ، بلکہ کیا کہا؟ آدم آئے بھی اسی دن اور گئے بھی اسی دن۔ اگر نبی کا آنا جانا ایک ہی دن میں جمع ہو جائے تو رسول اللہ بتا رہے ہیں جانے کا غم نہیں ہوگا، آنے کی خوشی منائی جائے گی۔ اگر ہم نبی کے جانے پر خوشی منا کر کے بدعتی ہیں تو ہم تو سال میں ایک بار کے بدعتی ہیں، آپ تو 52 مرتبہ کے 52 بدعتی ہو۔ اندازہ فرمائے لیکن نبی نے کیوں، اور پھر آپ ہی حضور کہنے کہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن، آئے بھی آدم اسی دن، گئے بھی۔ یا رسول اللہ آنے کی خوشی ہے، جانے کا غم کیوں نہیں؟ کہ جانے کا غم اس کا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے۔ موت اسلام میں تباہی کا نام نہیں، بربادی کا نام نہیں، مٹی میں مل جانے کا نام۔ موت پرموشن کا نام ہے، موت ترقی کا نام ہے۔ جس کی ترقی، آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آفیسر احمد آباد میں آیا، اس کو کسی نے کہا آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، بولو خوشی مناتے جائے گا نا؟ ہاں میں سسپینڈ ہو گیا۔ بولو بھائی کیا ہوگا؟ جو ہوگا بول دو، میلاد ہے نا تو بول دو کیا ہوگا؟ غم کیوں؟ سسپینڈ کر دیا گیا۔
اسی کے ہاتھ سے، اسی ڈاکیا کے ہاتھ سے ایک کارڈ آیا، احمد آباد چھوڑنا ہے مگر ممبئی میں آپ کا پرموشن ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہاں حوالدار تھے، وہاں ایس پی بنائے جا رہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں حوالدار تھے، وہاں ایس پی بنائے جا رہے۔ احمد آباد چھوڑنے پہ وہ رو رہا ہے کیونکہ سسپینڈ ہوا ہے، اور یہ اچھل رہا ہے، یہ 12 تاریخ کو تیرا سسپینڈ ہے، لیٹر ابھی وصول کر 12 کو گھر جا۔ وہ سوچے گا 12 آئی نا، اور جس کو 12 کو ممبئی میں پرموشن مل رہا ہے اس کی تو راتیں بھی بے چینی سے گزر رہی، 12 کب آئے گی، 12 کب آئے گی، 12 کب آئے گی، 12، کیونکہ پرموشن ہو رہا ہے نا۔ احمد آباد چھوٹ ضرور رہا ہے دونوں سے، ایک کو غم ہے ایک کو خوشی ہے۔ اگر غم کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ خود ہی بتا رہے ہو کہ آپ معزول ہو رہے ہو یا پرموشن ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے پر بربادی نہیں آتی، مرنے پر تو پرموشن ہوتا ہے۔ کیوں پرموشن ہوتا ہے؟ ارے یہاں گنبد دیکھ کر سلام پڑھتے ہیں، وہاں گنبد والا دیکھ کر سلام۔ سبحان اللہ۔ بولے یہ تو ٹیکنیک بات لایا، لیکن کوئی قرآن حدیث بھی لا۔ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں وہ قرآن حدیث نہیں بولتا، میں نے کہا بالکل بولتا ہوں۔ میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں، ہمیں سنو تو صحیح، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا۔ میں کہتا ہوں جتنا ٹھاٹ سے نبی کا وفادار قبر میں سوئے گا، بادشاہ بھی اپنے تخت پہ نہیں سو۔ سبحان اللہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن سورۃ الکہف۔ توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند امتی وفا میں ایک غار میں جا کے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلایا غار میں، لیکن جب سورج نکلتا تھا نا تو قدرت کو ان کے سونے کا اتنا خیال تھا کہ اللہ سورج کا راستہ بدل دیتا تھا کہ تیری کرنیں اندر جائے گی تو ان کی نیند میں خلل آئے گا، تو اللہ نے ان کی نیند کو خلل نہ آئے سورج کا راستہ بدل دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب عیسیٰ کی وفا میں کوئی غار میں سوئے تو اس کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، جو جان عیسیٰ کی وفا میں مزار پہ سوئے تو اس کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کتنے ٹھاٹ سے سونے والا سوئے گا اندازہ تو فرمائے نا۔ اللہ اکبر۔ تو موت پرموشن ہے، پرموشن۔ ارے یہاں ماں تھپک کر سلاتی ہے، وہاں اللہ تھپکیاں دے کے۔ اگر قرآن میں یہ تھپکیاں نہ ملے میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کانوں پہ قدرت تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ کس کو؟ جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سوئے۔ کہاں عیسیٰ، کہاں جانے عیسیٰ؟ عیسیٰ کی وفا میں غار میں سوئے تو قدرت تھپکیاں دیتی ہے۔ جان عیسیٰ محمد رسول اللہ کی وفا میں اگر کوئی منار میں سوئے پھر اس کے سونے کی شان کا حالت کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے تو موت پر، جب میری موت پرموشن کا نام ہے تو پھر ولی کی موت کتنا بڑا پرموشن، پھر صحابی کی موت کتنا بڑا پرموشن، پھر شہید اور صدیقوں کی موت کتنا بڑا پرموشن، اور پھر انبیاء کرام کا دنیا سے جانا کتنا بڑا پرموشن۔ اندازہ تو فرمائے، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اندازہ فرمائے۔ تو چلے بات دور نکل گئی، بات کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، بات دور نکل گئی، کہیں تو سمیٹنا بھی ہوگا۔ ہاں ابھی بات شروع ہوئی ہے اور آپ کے جذبات سلامت ہیں تو ہم کچھ کہیں گے، جلدی بھی نہیں ہے ہمیں۔ ہاں اس لیے کہ آنا جانا رہتا ہے سرخیز، تو جلدی ہوتی ہے کہ چلو جلدی گھر پہنچیں گے۔ ابھی تو گھر میں بیٹھ کر ہی خطاب کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے تھکنے کا خیال ضرور رہے گا۔ جس وقت آپ تھک جائیے گا چپ ہو جائے گا، ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں بات ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ مجھے اشارہ اسی طرح، باپو کو دیکھ کے نہیں آپ کو دیکھ کے بیان کروں گا، بس اتنا۔ اگر آپ تھک گئے آپ سبحان اللہ بند کر دیں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے یہاں سے گفتگو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، ٹھیک، جمعہ کے دن گئے، جمعہ کے دن وہ عید ہو گیا۔ ہمارے نبی کو جس دن پیدا، ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور کو رمضان شریف میں پیدا نہیں کیا، حضور کو جمعہ کے دن پیدا نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی، اگر رمضان شریف میں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے رمضان شریف کی وجہ سے ان کو فضیلت ملے۔ کیا بات ہے۔
اگر جمعہ کے دن پیدا کرتا تو جمعہ کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی. آقا کو ربیع الاول میں پیدا کیا اور پیر کے دن پیدا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے مہینے کی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں ملی, دن کی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں ملی, بلکہ ان کی وجہ سے ربیع الاول کو فضیلت ملی اور پیر کے دن کو فضیلت ملی. بلکہ عاشق لوگ تو یہ کہتے ہیں جو رات رسول اللہ کی آمد کی رات ہے وہ 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. یہ صرف ہم لوگ نہیں کہتے, مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطب میں لکھا ہے کہ جس رات رسول اللہ تشریف لائے وہ 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. اندازہ فرمائیں ایک شب قدر میں دعا رد نہیں ہوتی تو جو 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے اس میں گلیاں سونی کر کے کیوں سوتے ہو؟ کیونکہ وہ 1000 شبہائے قدر سے افضل ہے. جب ایک شب قدر میں اتنا ملتا ہے تو 1000 شبائے قدر سے افضل میں کتنا ملتا ہوگا؟ وجہ یہ 1000 شبائے قدر سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ شب قدر میں جبریل آتا ہے اور شب میلاد میں جان جبریل محمد الرسول سبحان اللہ. نعرہ رسالت. شب قدر میں قرآن آتا ہے اور شب میلاد کی شب میں صاحب قرآن تشریف لاتا ہے. ایک جواب اور دے دوں پھر بات آگے بڑھتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہر چلے مان لیا حضور کی میلاد کی شب واقعی شبائے قدر سے افضل, کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, میں ویلکم ہے, اچھی بات, سوال کرنا اچھی بات ہے, گستاخی کرنا اچھی بات نہیں. سوال کرو کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ ہر سال گلی سجاتے ہو, ہر سال کوچے سجاتے ہو, ہر سال جھنڈی لگاتے ہو. ہم نے کہا کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ ایک بار قرآن نازل ہوا جشن ہر سال منایا جائے گا. ایک بار صاحب قرآن آیا جشن ہر سال منایا جائے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارش نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت. آدم کو پیدا کیا, توجہ, علیہ السلام ہم سب کے ابا ہیں, اور پھر ان کی شان کیا؟ ان کی شان اسجد لآدم. یہی بات چل رہی تھی, بات پھر بہت دور نکل گئی. سب نے سجدہ کیا. ٹھیک, لوگ کہیں گے جب تمہارے نبی سب نبیوں سے بڑے ہیں تو کیا ان کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا؟ پہلے تو ہم یہ بتا دیں, امام رازی لکھتے ہیں آدم کو بنایا تب سجدہ نہیں کرایا, پہلی بار روح ڈالی پھر سجدہ نہیں کرایا. سجدہ کب کرایا؟ پہلی بار روح ڈالی تو وہ گھبرا کے واپس آ گئی, تو حضرت آدم کی روح نکلی تو اللہ نے کہا کیوں واپس آئی؟ عرض کی مولا اس میں تو بہت اندھیرا ہے, میں کیسے رہوں؟ پھر اللہ نے اس میں نور محمدی رکھا, پھر گئی تو واپس نہیں آئی. ہاں, جب نور محمدی رکھا تب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. مطلب کیا؟ کتنے لوگ ہیں, ہاتھ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا ذرا. کتنے لوگ, نہیں سوچ سمجھ کے پہلے جملہ سن لے. کتنے لوگ ہیں جو کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ سوچ سمجھ, کعبے کو سجدہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا, سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا. کتنے لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ مجھ سے فتویٰ سنو, حالانکہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن مفتیوں کی تائید لگے فتویٰ. جو کعبے کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب مشرک ہیں. جو کعبے کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب, لیکن سر جھکتا کہاں ہے؟ سمت کعبہ ہوتا ہے اور سجدہ کسی اور کو ہوتا ہے. سمت کعبہ ہوتا ہے اور سجدہ کسی اور کو ہوتا ہے. وجہ تاکہ یکسوئی بتائی جائے کہ سب لوگ جھکے کہیں اور ہے. کعبے کو سجدہ کوئی نہیں کرتا, کوئی کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کافر, اگر کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو مشرک. رخ کعبے کی طرف ہے, سجدہ اللہ کو ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اسجد لآدم, آدم کو سجدہ کرو. آدم قبلہ تھے, سجدہ نور محمدی کو. یہ امام راضی کہہ رہے سجدہ نور محمدی کو ہو رہا تھا. لیکن چلے راضی نے کہا اس سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو, یہ بات تو راضی کی ہے, اس سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو. چلیے دوسری طرف چلتے. آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا, کیا
تمہارے نبی کو کیا؟ میں نے کہا چلے نہیں کیا، نہیں کیا۔ کہا پھر کیسے بڑے ہو گئے آدم سے؟ میں نے کہا سن، فرشتوں کو سجدہ کرایا، پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر تھے، پھر اٹھ گئے۔ سجدہ کتنی دیر ہوا؟ جتنی بھی دیر ہوا، لیکن اتنی دیر ہوا نا جتنا ہوا۔ پہلے نہیں تھے، پھر تھے، اور اب بولے اب نہیں ہے۔ پکی بات ہے نا، بات میں کوئی مشکل تو نہیں کر رہا ہوں۔ میلاد اسی کو کہتے ہیں، عظمت رسول بیان اسی طرح ہوتی ہے، توجہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں ہوئے، پھر اٹھ گئے۔ لیکن میرے نبی کو سجدہ کرایا نہیں کرایا اب اس کی بحث نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ غیب بتانے والے نبی پر۔ اللہ اکبر۔ وہاں سجدہ کرایا اور یہاں سب فرشتوں سے درود پڑھوایا۔ توجہ، وہاں سجدہ کرایا اور یہاں سب سے درود پڑھوایا۔ سجدے کی ایک مدت تھی، درود کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جو عربی جانتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے رہیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور تیسری بڑی بات، فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو، خود سجدے میں شامل نہیں ہوا۔ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، خود سجدے میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کی شان نہیں ہے۔ لیکن فرشتوں کو کہا تم بھی درود بھیجو، میں بھی درود بھیجوں گا۔ یہ شان غور فرمائیں، وہاں سجدے میں اللہ شامل نہیں ہے، لیکن یہاں فرمایا تم بھی بھیجو اور میں بھی بھیجوں گا۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق بھیجو، میں اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کی شان ہے۔ آئیے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو حضرت آدم، اور بول سکتا ہوں لیکن اب اینڈ کی طرف آتے ہیں۔ چلیے حضرت موسیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ بہت بڑے نبی کا، بالکل بڑے نبی، ہر نبی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں بعض وہ ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، باتیں کی اللہ نے، ٹھیک۔ اور پھر ورفع بعضهم درجات، ان میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا۔ کلام کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ حضرت موسیٰ سے۔ اور درجوں کس کو بلند کیا؟ نہ وہاں نام لیا نہ یہاں۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں تاج محل دیکھنے جاؤں گا، تو یہ بتانے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ مجھے جانا آگرہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر میں کہوں گا کہ مجھے تاج محل دیکھنے جانا ہے تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس کو جانا ہے بھوپال۔ اچھا بھوپال کی ٹرین سے کب نکلنے والے کا؟ نہیں بھائی، تیری نالج میں کمی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تاج محل صرف کہاں ہے، صرف کہاں ہے، بولے صرف کہاں ہے، صرف کہاں ہے؟ آگرہ میں۔ اگر میں کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے تب پوچھا جائے گا کہاں، کون سا ریلوے اسٹیشن، کیونکہ یہاں پر مختلف ریلوے اسٹیشن ہے، تو پوچھا جائے گا کون سا۔ اب اس میں اختلاف ہوگا، تو جو بات بہت اوتھینٹک ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتی ہے، وہاں نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ منہم من کلم اللہ، کسی سے کلام کیا۔ کلام اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ نام نہیں لیا، کیونکہ جانتا ہے کہ کلام کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ ہے۔ مطلب حضرت موسیٰ کی آخری حد بیان کر دی۔ کون سی آخری حد؟ یعنی اگر حضرت موسیٰ کی آخری حد بیان کرنا ہے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا، ان کی آخری حد ہے۔ لیکن پھر کا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو درجوں بلند کیا۔ درجوں، ایک درجہ نہیں، دو درجہ نہیں، تین درجہ نہیں، درجوں بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تین کو جمع قلت میں شمار کرتے ہیں، اور پھر 3 سے لے کر 9 تک جمع قلت ہوتی ہے، 9 کے بعد جو ہوتی ہے وہ جمع کثرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کی زبانوں میں واحد اور جمع ہے، لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے، یہاں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ، ایک درجہ
بلند نہیں کیا واحد کا سیگا نہیں آیا، 2 درجہ بلند نہیں کیا تثنیہ کا سیگا نہیں آیا، 3 سے لے کے 9 درجے بلند نہیں کیے جمع قلت کا سیگا نہیں آیا، جمع کثرت کا سیگا آیا۔ اور کثرت میں ارے جب مخلوق کی کثرت کی حد نہیں ہے تو خالق جس کو بے کثرت بیان کرے اس کی حد کون بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا بعدہم درجات، بعض وہ ہے جس کو میں نے درجوں بلند کیا۔ اللہ نے حد نہیں بیان کی کہ درجوں کس کو بلند کیا، وہ ایک ہی ذات ہے محمد الرسول اللہ۔ درجوں بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ بلند کرنے والا جانتا ہے، بلند ہونے والا جانتا ہے، باقی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ کتنا بلند کیا؟ عرش کے پائے پہ ان کا نام لکھا، جنت کے درختوں پہ ان کا نام لکھا، حوران جنت کی پیشانی پہ ان کا نام لکھا، اللہ اکبر، درختوں کے پتوں پہ ان کا نام لکھا، جنت کی کلیوں پہ ان کا نام لکھا، جنت کے نہروں کے کنارے پہ ان کا نام لکھا۔ حد تو یہ ہے کہ جن کٹوروں سے زمزم میں جن کٹوروں سے کوثر پیا جائے گا ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، اور صرف ان کا نام لکھا اور کسی کا نام نہیں لکھا۔ اندازہ کریں وہ خدا ہو کر ایک بات سمجھانا چاہوں گا، اس کو غلط طرف مت لے جانا لیکن سمجھ میں آئے گی۔ آپ تاج محل دیکھنے جائیں گے نا، ملانے کے لیے کر اسے سمجھانے کے لیے کر، وہاں پہ پینسل سے لڑکے لوگ کچھ لکھتے ہیں، صحیح ہے؟ ہاں، میں بہت باریک نظر سے پبلک لیول کا آدمی ہوں، باریک نظر سے دیکھنے کا آدمی ہوں، کیونکہ مجھے بات کرنی پڑتی اصلاح معاشرہ پہ۔ اجنٹا کے گاروں میں جائیے، پتھروں پہ کچھ لکھتے ہیں۔ لال قلعے میں جائیے، میں جاتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیوں جاتا ہے؟ میں نے کہا جب میرا محبوب سیر کو جاتا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں؟ ہاں، لیکن وہاں اس کو تکنے نہ جانا۔ ہاں، اس کو بھی دیکھو تو ذرا سوچو نا کہ جس نے ممتاز سے پیار کیا اس نے تاج محل دیا، میں نے تو آمینہ کے لال سے پیار کیا، میں تو فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ یہ دیکھنے جاؤ، پیار یہ ہوتا ہے۔ شاہ جہاں آگے بڑھ گیا سارے ہندوستان والوں سے، وہ ایک عورت کے پیار میں اتنا آگے نکلا کہ اتنی بڑی نشانی دے گیا، اور ہم نبی کی محبت میں اتنے پیچھے ہوئے کہ فجر کی نماز بھی ہاتھ سے گئی۔ سوچے نہ صحیح، کسی نے شکوہ کیا تھا شاہ جہاں سے، لیکن میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا، اچھے شاعر نے کہا تھا، نام نہیں لیتا سنے گا تو برا لگے گا، لیکن کہتے ہیں ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاح۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بڑے اچھے شاعر نے کہا تھا، لیکن میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ تو نے تاج محل بنا کر ہمارا سینہ فخر سے اونچا کر دیا، تاکہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ تم عورتوں سے پیار نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم نہیں کرتے تو کون کرتا ہے یار؟ عورتیں زندہ ہوتی ہے تو ان کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بناتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو ان کے نام سے تاج محل بناتے ہیں۔ سرخیز والو، تمہارے یہاں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں بھی بیوی کو نہیں رکھتے، اور ہم تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے محل بناتے ہیں۔ سوچے نا ذرا، ہم سے بڑا سینہ کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ ہم ہیں اور صرف ہم ہیں۔ اور بنایا بھی تو ایرا گہرا نہیں بنایا، بنایا بھی تو بنانے کا حق ادا کیا کہ 7 سمندر پار کے گورے بھی شاہ جہاں کی محبت کی نشانی تکنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا خوبصورت بنایا، اللہ اکبر۔ بہرحال بات دور نکلے گی، عرض کیا کر رہا تھا؟ کوئی بھی پکنک پوائنٹ پر آپ جائیں گے، لڑکے لوگ ملانے کے لیے، واللہ ملانے کے صرف سمجھانے کے لیے، مثال دے کے سمجھانا سنت الہیہ بھی، سنت رسول بھی۔ جب اللہ نے مچھر کی مثال دے کے قرآن میں سمجھایا نا، تو لوگوں نے کہا یہ تمہارا کیسا خدا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم۔ مچھر کی مثال دی تو کیا کہنے لگے؟ یہ کیسا اللہ ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا الف لام میم، اب بتا۔ تو سر کھجانے لگے ہوں گے، کہا اپنی شان کے مطابق کرتا ہوں تو جبریل کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری عقل کے مطابق اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے بھیجے میں آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا ورنہ اپنی شان کے مطابق کروں گا تو جبریل بھی نہ سمجھ سکے۔ بہرحال بات کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، کہیں پہ بھی جاؤ خوبصورت جگہ، اچھی جگہ، چلے یہ بھی ایک بات لکھتے ہیں۔ دوسری بات، اپنی پراپرٹی پر
چلیں ابھی پراپرٹی چھوڑی یار، ابھی کوئی جھگڑا شروع ہو جائے گا دنیا میں. بینک کا اکاؤنٹ لے لیں. بینک کا جب ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ہم سے مینیجر بینک والا پوچھتا ہے کہ تمہارے بعد کون؟ تو جو سب سے نومینی، ہاں نومینی کرتے ہیں، ہاں نومینیٹ کرتے ہیں. مجھے زیادہ انگلش نہیں آتی، بہت کم پڑھا ہوا آدمی. بہرحال آپ کو کچھ ہو جائے تو کون؟ تو جو گھر میں سب سے معتمد ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگاتے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پڑوسی کا لگا دیتے ہیں، جس کے جو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے اس کا لگا. جو سب سے قریبی ہوتا ہے، بلکہ بچے بھی اگر 5 ہونا تو سب سے عزیز جو ہوگا، دیکھو ماں باپ کو سب عزیز ہوتے ہیں لیکن دل کسی پر آ جاتا ہے، اور دل جس پر آتا ہے وہ انسان کے ہاتھ ہی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بھی ہم 5 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں، لیکن ماں باپ پیار اتنا کرتے ہیں. میری امی کو آپریشن میں بے ہوش بھی کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر، تو بے ہوشی میں بھی میرا نام لیتے ہیں. اگر میں بیماری میں چلا جاؤں تو وہ آدھی یوں ہی اچھی ہو جاتی ہے. اور دوسرے بھائی رش کرتے ہیں کہ بھیا سے اتنا پیار کیوں ہے؟ نہ امی کا اختیار میں نہ میرے اختیار میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے یوسف کے بھائی نہ بنو، یوسف کی سنت پہ عمل کرو. ہاں یوسف کے بھائی، اگر اللہ نے یعقوب کے دل میں یوسف کا پیار دے دیا تو دوسرے 10 بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ دیا اللہ نے، ہے نا. اسی لیے حضور بھی کہا کرتے تھے کہ عائشہ کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو، کیونکہ میرا یہ معاملہ ہی نہیں، یہ معاملہ من جانب اللہ ہے، دل پر اختیار نہیں ہوتا. بہرحال تو جو سب سے قریبی ہوتا ہے اس کا نام ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ بلا تمثیل، بلا ملانے کے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. جب تو اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو لکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو سب سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے. تو اللہ نے عرش کے پائے پر اپنے نام کے ساتھ موسیٰ کا نام، داؤد کا نام، ایوب کا نام، ابراہیم کا نام، کسی کا نام نہیں لکھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا کو بتایا تو جسے چاہتا ہے اس کے نام لکھتے پھرتا ہے، میں جسے چاہتا ہوں عرش پر بھی اس کا نام، جنت پر بھی اس کا نام، جنت کی کھڑکیوں میں بھی اس کا نام، دروازوں پہ بھی اس کا نام، حوروں کی پیشانیوں پہ بھی ان کا نام، اور حوروں کی آنکھ کی پتلیوں پہ بھی ان کا نام. تو حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اللہ اکبر. اب کہیں نہ کہیں بات ختم کرتا ہوں. اللہ اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شان والا کلام کیا اللہ سے، کلام. ان کے بہت معجزات ہیں. سب سے زیادہ کتنے معجزات ہیں؟ حضرت موسیٰ کی سب سے زیادہ ہے. اور قرآن کتنا کہتا ہے بتائیں؟ 9 سب سے زیادہ ہے، لیکن کتنے ہیں؟ 9 آیات، آیات بینات. 9 کسے کہتے ہیں؟ 9 صاحب نعیمی سے لے کر آپ اور اوپر جائیے تو 9 معجزات دیے. کس کو؟ اور یہ سب سے زیادہ تھے محبوب کو. محبوب کو چلے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، لیٹے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ. سب معجزات لے کر آئے اور یہ معجزہ بن کر آئے. اور کیسا معجزہ؟ کھانا کھا کر. معجزہ سن لیں، کھانا کھا کر اگر حضرت انس کے گھر کے تولیے سے ہاتھ پہنچتے، صرف ہاتھ پہنچتے، صرف ہاتھ پہنچتے، ان کے ہاتھوں کا اندازہ کریں، ہاتھوں کا اندازہ کریں، کھا کر ہاتھ پہنچ دے تولیے سے، بس اتنی نسبت کافی ہے. اتنی نسبت اس تولیے کو ایک بار ہاتھ پہنچ دیا. حضرت انس کے گھر کا وہ رومال جب بھی میلا ہو جاتا، بلکہ اب میں اس کو میلا کہنے کی بھی ہمت نہیں کروں گا ورنہ کہنے والوں نے کہا وہ کوئی گستاخی بھی نہیں. اب وہ رومال جب ایسا ہو جاتا کہ اس کو دھول بوسے دیتی یا اس کو میل بوسے دینے لگتا. بات سمجھ میں آنے لگی ہوگی آپ کے. حضرت اللہ اکبر صحابی رسول کے گھر پر گئے دعوت میں، تولیے سے ہاتھ پہنچا. اب اس کے بعد جب بھی دھول یا میل اس کو بوسے دینے لگتا تو صحابی کو فکر ہوتی. کیا فکر ہوتی؟ اس کو کس طریقے سے صاف کروں. تو وہ پانی سے نہیں دھلتے، اس کو آگ میں ڈال دیتے اور آگ میں ڈالنے کے بعد آگ سے نکالتے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر نکلتا. کسی نے پوچھا یہ کپڑا
آخر جلتا کیوں نہیں؟ کہا صرف ایک ہی مرتبہ رسول اللہ نے ہاتھ پوچھے تھے، بس یہ ہاتھ پوچھنے کی برکت ہے کہ اب اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ ارے کپڑے سے اگر ہاتھ لگ جائے، کپڑے سے ہاتھ لگ جائے، کپڑے سے ہاتھ لگ جائے تو کپڑے پہ آگ اثر نہیں کرتی، جس کا دل ان کے دل سے لگ جائے پھر اللہ اکبر اس کے اوپر آگ کیسے اثر کر سکتی ہے جہنم کی؟ اندازہ فرمائے۔ یہ حضرت موسیٰ، آپ تفصیل میں نہیں، اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ، وہ قوم آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے ہمیں پیاس لگی ہے۔ حضرت موسیٰ عصا لیتے ہیں، پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس پیاسے آئے، عصا بھی ہے، پتھر بھی ہے، نبی پتھر تک چل کر جاتے ہیں، عصا کو مارتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ توجہ کریں، بڑا معجزہ ہے، عصا کو پتھر پہ مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن کچھ پیاسے میرے نبی کے پاس بھی آئے، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، نہ وہاں عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے، موسیٰ پتھر تک جاؤ گے تو پانی کا چشمہ جاری ہوگا، لیکن حبیب کی باری آئی، نہ عصا چاہیے نہ پتھر چاہیے، آپ جہاں ہیں وہیں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ انگلیاں فیس پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر نٹیاں پنجاب رحمت کی یہ جاری ہوا، اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، فرعون کا لشکر آ رہا ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے کھڑے ہیں، قوم ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، ادھر فرعون کا لشکر ادھر موجیں مارتا ہوا سمندر۔ لوگوں نے کہا کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا پھٹ، ہاتھ میں ڈنڈا، دریا سے ٹچ، دریا پھٹ گیا، دریا زمین پہ بہ رہا تھا، ڈنڈا مس کیا، پھٹ گیا۔ یہ میرا نبی ہے۔ وہاں زمین کی مخلوق کو ٹچ کرنا ہے تب دریا پھٹتا ہے، بڑا معجزہ ہے۔ یہ میرا نبی ہے، زمین پہ کھڑا رہتا ہے اور دریا سے بڑا، بلکہ پوری زمین سے بڑا، پوری زمین سے کئی 100 گنا بڑا، صرف یہاں کھڑے رہ کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند پھٹتا ہے۔ توجہ، وہاں ڈنڈا مس کیا ہے تو دریا پھٹا ہے، یہاں بغیر مس کیے پھٹا ہے۔ زمین پہ کھڑے رہ کر صرف اشارہ کر دے تو پھاڑ دے، توجہ، پھاڑ دے، پھاڑ دے۔ اگر ٹچ کرتے تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، اور حسن مصطفیٰ کی انگلی وہ ہے جس کو دیکھ کر کے جان ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیوں کے ٹکڑے ہوئے، اور یہاں انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا۔ ایک بات اور عرض کروں، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے تو ہوئی مگر جڑنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ کٹنا ملتا ہے، جڑنا نہیں ملتا، لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ اشارہ کر کے توڑنا بھی جانتے ہیں اور صرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا نبی ہے اور صرف اپنا نبی ہے، اپنا نبی اور صرف اپنا نبی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں آخری اینڈ پر، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ لوگ کہتے وہ آسمان پر ہے، ہم بھی کہتے ہیں بالکل ہے۔ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان۔ ٹھیک، ہمارا ایمان ہے۔ آخری میں آئیں گے اور حضور کے پہلو میں قبر شریف بنے گی ان کی، الگ عنوان ہے، ابھی اس کو نہیں چھیڑتا، کبھی چھیڑیں گے۔ لیکن اینڈ کر رہا ہوں ذرا تو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ہائے ہائے، ابھی بھی چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے گنبد خضرا کے اندر، حضور کے پہلو میں دفن ہو۔ اس سے یہ بھی سمجھنا، آقا کہتے ہو میرے ساتھ دفن ہوں گے، مطلب قیامت تک کوئی نبی کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا، تبھی تو ساتھ میں دفن ہوں گے۔ نبی کو کوئی گمنام جگہ پہ لے کے نہیں جا سکے گا، گمنام جگہ لے جانے والا خود گمنام ہو جائے گا، لیکن نبی کو نہیں نکال سکے گا وہاں سے، کوئی نہیں نکال سکے۔ ارے پاورفل لوگوں کا بھی کوئی گھر سے نکالتا ہے کیا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نبی زندہ ہے، ثبوت کیا؟ میں نے کہا قرآن حدیث تو بہت ہے لیکن تیری طرح بات کرتا ہوں۔ بولے کیا؟ میں نے کہا کسی مردے کو گھر میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟
کسی مردے کو گھر میں رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا باپو مرے، سید مرے، ولی مرے، پیر مرے، فقیر مرے، عالم مرے، جاہل مرے، ڈاکٹر بنے، وکیل مرے، ارے جج مرے، وزیر مرے، سب مرنے کے بعد گھر کے باہر نکالے تھے. چلو نکلو گھر کے باہر، کیونکہ مردہ ہو. مردے کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اور جو گھر میں رکھا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. رسول اللہ آج بھی اپنے گھر میں سو رہے ہیں. بے شک رسول اللہ، ورنہ کوئی بتائے حضور کے حجرے میں دو حجرے، صرف دو حجرے، ایک حضرت سیدہ عائشہ کا حجرہ، ایک سیدہ فاطمہ کا حجرہ. سارے حجرے مسجد وسیع کرنے کے لیے شہید کر دیے گئے، لیکن ان دو حجروں کو ابھی تک کے کوئی شہید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک عائشہ کا حجرہ ہے، ایک فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں فاطمہ الزہرا کی نسل کو کیا ختم کرو گے؟ جس کے حجروں کو ختم نہیں کر سکتے، سبحان اللہ. نسلوں کو کیسے ختم کر سکتے؟ آج بھی حجرے، ارے حجرہ عائشہ تو اس لیے، حجرہ عائشہ تو اس لیے کہ اس میں نبی کا مزار ہے، لیکن حجرہ فاطمہ میں تو کسی کا مزار نہیں ہے. وہ کیوں موجود ہے؟ وہ کیوں موجود ہے؟ فاطمہ کی طاقت کو آج بھی محسوس کر لو. آج بھی اپنے گھر کی محافظ بن کے کھڑی ہے. ارے جب گھر کی محافظ بن سکتی ہے تو گھر والوں کی محافظ. سبحان اللہ. بہرحال یہ الگ عنوان ہے، پھر کبھی بات ہوگی. حضور آج بھی اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. حضور آج بھی اپنے گھر میں. اچھا یہ کہتے ہیں تو تو نے پھر بات کر دی عقل والی، ذرا حدیث والی بات کر تو سن لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی جب تک حضور کا مزار تھا میرے گھر میں، میں اپنے انداز سے رہتی تھی. دوپٹہ کبھی جس طرح چاہتی تھی سمجھانے کے لیے لے لیتی تھی. پھر صدیق اکبر آئے تب بھی ایسے ہی رہتی تھی، جس انداز سے چاہتی تھی دوپٹہ لے لیتی تھی. پھر اس کے بعد جب عمر آئے تو میں پردہ کرنے لگی، کیونکہ وہ میرے شوہر تھے اور وہ میرے ابا تھے، لیکن عمر تو اجنبی ہے نا، اس لیے پردہ کرنے لگی. میں پوچھتا ہوں پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے؟ واہ واہ سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ فاروق اعظم سے پردہ کر کے بتا رہی ہے عمر جیسے دیکھتے تھے ویسے آج بھی عمر دیکھ رہے ہیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ام المومنین کا عقیدہ ہے. اب جو نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا کہتے ہیں، ارے عائشہ صدیقہ تو عمر کو بھی زندہ مان رہی ہے. جب عمر ایسے زندہ ہے تو جس نے عمر کو عمر دی ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال تو عرضی کر جلدی جلدی بات کر. حضرت عیسیٰ بڑے عظیم ہستی ہے. کہاں؟ چوتھے آسمان. کہاں پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ چوتھے آسمان پر. تو کہا تمہارے نبی تو زمین پر ہیں. میں نے کہا بالکل ابھی ہیں، وہ بھی زمین پر آ جائیں گے، لیکن بہرحال ہمارے نبی چوتھے آسمان پر نہیں، ساتویں آسمان سے بھی اوپر. اور ساتویں آسمان کے بھی اوپر کیا ہے؟ سدرہ. سدرہ کے بھی اوپر، اور سدرہ کے بھی اوپر عرش ہے. عرش. پھر عرش کی بھی آگے کچھ ہے، اس کو لامکان کہتے ہیں. ایک تصور کرو، اب سے ایک تصور کرو، معراج کیا کھول رہا ہے. تصور کرو جتنے زمین والے سب کے سر آسمانوں کے نیچے. توجہ کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ بس اللہ قبول کر لے. دل سے دعا دے دینا حضور کی نظر کرم ہو جائے. میلاد پڑھنے لگے ہیں. جتنے زمین پہ رہتے ہیں ان کے سروں پر پہلا آسمان. تو جو پہلے آسمان پہ اگر کھڑا ہونا تو سارے زمین والوں کے سر کس کے قدموں کے نیچے آئیں گے؟ جو پہلے آسمان پہ. پہلے آسمان پہ فرشتے جو دوسرے آسمان پہ چلے جائے وہ وہاں کھڑا ہو تو سب کے سر کس کے پیروں کے نیچے آئیں گے؟ جو دوسرے آسمان. بات سمجھ میں آتی ہے؟ پھر اسی طرح جو سدرہ پر جائے سب کے سر کس کے قدموں کے نیچے؟ جو سدرہ پہ کھڑا ہو. جو عرش پہ جائے تو سب کے سر کس کے نیچے؟ جو عرش پہ کھڑا ہو. بلکہ عرش بھی جس کے قدموں کے نیچے. شب معراج اللہ نے محبوب کو عرش پہ کھڑا کر کے بتا دیا جہاں تمہارے سر نہیں جا سکتے. توجہ، نبی کو اپنی طرح بشر کس منہ سے کہتے ہو؟ جہاں کس تمہارے سر نہیں جا سکتا. ارے تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ جہاں جبریل کا سر نہیں جا سکتا وہاں محبوب کے قدم ہے. دیکھ لو، جب میرے محبوب کے قدم تک نہیں آ سکتے تو ان کے قد تک کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اور حضور گئے اوپر. اور بلکہ میں تو ذوق میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم کو معراج کرائی تو پتھر پہ کھڑا کر کے عرش تک دکھایا. توجہ،
پتھر پہ کھڑا کر کے عرش تک دکھایا، اور محبوب کو معراج کرائی، عرش پہ کھڑا کر کے تحت الثری تک دکھایا۔ یہ دونوں کی معراج کا فرق ہے۔ ایک اور بات، حضرت موسیٰ کو معراج کرائی تو صرف بات کی، اور محبوب کو معراج کرائی تو بات بھی کی اور اپنی شان کے مطابق ملاقات بھی کی۔ حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی تو بے ہوش ہو کے پردوں کے پیچھے سے زمین پہ آ گئے، اور میرا محبوب دیکھتا ہی رہا اور باتیں بھی کرتا رہا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور ایسے دیکھتا رہا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا۔ ایک بات عرض کروں، ان کے دیکھنے کو ذرا کوئی دیکھے، ان کے دیکھنے کو کوئی دیکھے، ان کے دیکھنے کو کوئی دیکھے۔ اے سائنسدانوں، اے علماء، اے فضلاء، اے پیرو، اے فقیروں، اے صوفیاء، اے اولیاء، کیا کبھی تم نے ہوا کو دیکھا ہے؟ ہوا دکھتی نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، جسم نہیں، جسم نہیں، جسم نہیں، جس کا جسم نہیں وہ نہیں دکھتا، جس کا جسم نہیں وہ نہیں دکھتا، جس کا جسم نہیں وہ نہیں دکھتا۔ لیکن وہ نبی کی آنکھوں کی طاقت کیا ہے؟ وہ اللہ جو جسم سے پاک ہے، اس کو بھی نبی کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، اس کو بھی نبی کی۔ اور اللہ جب کلام کرتا ہے تو اس میں آواز نہیں آتی، اللہ جب کلام کرتا ہے تو اس میں آواز، اور جس میں آواز نہ ہے وہ سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کا کلام بن آواز کا محبوب کے کان سنتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی دیکھ ذرا توجہ تو کرو، ذرا توجہ تو کرو۔ اللہ اکبر، کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے میرے نبی کے دیکھنے کی اور سننے کی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا چچا بتائیے؟ کہ میں دیکھتا تھا جب آپ جھولے میں لیٹے رہتے تھے اور آپ کا جھولا ہلتا تھا تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند ادھر ادھر ہوتا تھا، ادھر ادھر ہوتا تھا۔ یہ منظر میں نے دیکھا۔ کہ چچا اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، چاند کو تو ہلتے تم نے دیکھا ہے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا۔ جو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ سے سن سکے، وہ سرخیز میں پڑے جانے والے صلاۃ والسلام کو کیا قبر کی پیٹ میں رہ کر کے نہیں سن سکتا؟ جو قلم کی آواز کو لوح محفوظ پر ماں کے پیٹ سے سن سکتا ہے، وہ کس نے یا رسول اللہ کی صدا کو کیا قبر کے پیٹ سے نہیں سن سکتا؟ ارے جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب سننے اور دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ آج تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی رعنائیاں ہیں۔ آج دیکھنے اور سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بات اینڈ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان، محبوب لامکان، سب کے سر ان کے قدموں کے نیچے۔ حضرت عیسیٰ، توجہ، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ مردوں میں جان ڈالتے ہیں۔ یہی عیسیٰ ہے، مردوں میں جان ڈالتے، یہ عیسیٰ ہے، مردے میں جان ڈالتے ہیں۔ بات اینڈ کو جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ مردوں میں جان ڈالتے ہیں، مطلب کیا؟ پہلے جان تھی، نکل گئی، پھر ڈال دی۔ یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ کا۔ کیا اشارہ ہے؟ پہلے تھی، پھر نکل گئی تو واپس لائی، یہ ہے حضرت۔ لیکن پتھر میں تو جان تھی ہی نہیں، رسول اللہ نے اس سے بلوایا، یعنی کہ جس میں جان تھی نکل گئی، اعلانہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور جس میں تھی ہی نہیں اس پتھر میں جان پیدا کر دینا، یہ میرے آقا آمنہ کے لال کا معجزہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ مسیحا، میرا نبی جانے مسیحا۔ ایک بات اور عرض کروں، حضرت سلیمان وہ ہے، توجہ کر لے، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں ورنہ بات ختم کرنے لگا تھا۔ حضرت سلیمان وہ ہے جو پرندے کی بولیاں سنتے ہیں۔ ارے پرندے کی کوئی تو بولی ہوتی ہے، توجہ ہے آپ کی، پرندے کی کوئی تو بولی ہوتی ہے، پرندے کی کوئی تو بولی ہوتا ہے۔ طوطا کچھ کہتا ہے، مینا کچھ کہتی ہے، بھورے کچھ کہتے ہیں، لیکن کوئی تو بولی ہوتی ہے۔ کوئی بتائے نا، پتھر کی بھی کوئی بولی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی جانتے تھے اور میرے آقا پتھروں کی بولی جانتے تھے۔ بلکہ کیا فرمایا آقا؟ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے درود و سلام کرتا تھا میں اب تک اس کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ عرض کروں آپ کے سامنے، آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح، میری ذمہ داری بتانا۔ وہ پتھر جو نبوت کے اعلان سے پہلے حضور پہ درود پڑتا تھا، حضور اس کو پہچانتے ہیں۔ تو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تو پتھر درود کس پہ پڑتا تھا؟ کیونکہ غیر نبی پر تو درود پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔
غیر نبی پر درود پڑھنا تو یہ بتایا جاتا، علماء بتاتے ہیں نا کہ غیر نبی پہ ڈائریکٹ درود نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے. تو جب وہ نبی تھے نہیں اعلان نبوت سے پہلے، تو پتھر درود کس پہ پڑھ رہا تھا؟ ایک بات. نمبر دو، جو نبی نہ ہو وہ پتھر کی بولی کیسے جان رہا تھا؟ کیا بات، وہ پتھر کو کیسے پہچان رہا تھا؟ اب دو باتیں ہوئی، یا تو یہ تسلیم کرو کہ نبی بننے سے پہلے اتنا پاور تھا، نبی بننے سے پہلے اتنا پاور تھا کہ پتھر کی بولی سن بھی لیتے تھے اور پتھر کیا بول رہے دیکھ بھی لیتے تھے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، جب آقا سے پوچھا حضرت جابر نے، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا نے فرمایا جب آدم اور حوا مٹی اور پانی کی منزل طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. سلیمان علیہ السلام پرندے کی بولی سنتے جانتے ہیں، اور میرے آقا پتھر کی. بلکہ آقا تو آقا ہیں. ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، جہاں جہاں سے حضور گزرتے ہر پتھر حضور کو کہتا الصلاۃ والسلام علیکم. سبحان اللہ. میں نے پوچھا علی آپ کو کیسے پتا پتھر کہہ رہا ہے؟ جب نبی کی صحبت میں رہ کر علی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پتھروں کا درود پڑھنا سن رہے، تو جس نے علی کو علی بنایا ہے اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہے؟ آقا پتھروں کی، پتھر تو پتھر ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں حضور تو آنسوؤں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، حضور تو خاموشیوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں. بس اینڈ کرتا ہوں، ایسا نبی آپ کو ملا ہے، اس نبی سے وفا کیا کی؟ بات ختم کر، وفا کیا کی؟ اس نبی نے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنے صدمے اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائی. صرف دو تین بات عرض کروں، اشارہ یاد رکھنا، اشارہ یاد رکھنا بس. اینڈ بہت اچھے سنا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اشارہ یاد رکھنا، جب اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا پکتا تھا نا تو غلاظت لا کے حضور کی ہانڈی میں ڈال دی جاتی تھی. آج کسی کے ساتھ آج ایسا نہیں ہوتا. گھر کے آنگن کا کچرا لا کے حضور کے گھر میں ڈالا جاتا تھا، راستے میں پتھر بچھائے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے. سوچو جس کے گھر کی ہانڈی میں غلاظت لا کے ڈالی جاتی ہو، جس کے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی ہو، یہ مصیبتیں صحیح ہے انہوں صرف ایک وجہ سے کہ اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچے. آج ہم نے ان سے کیا وفا کی؟ آپ کہیں گے سید ہم نے تو بہت وفا کی. میں کہوں گا صرف ایک بات کہہ کر اب بات ختم کر رہا ہوں. ایک روایت پڑھ کے اپنے الفاظ میں، حضور سے وفا کی آپ نے؟ ہم نے حضور سے وفا کی. ہاں وفا کی. میں نے کہا وفا کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم سن کے سمجھ لو وفا کس کو کہتے ہیں. جب کوئی کسی سے وفا کرتا ہے نا، وفا میں گناہ اور پاپ کیا چیز ہے؟ وفا میں گناہ اور پاپ کیا چیز ہے؟ انسان اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے وفا کی وجہ سے. بس ایک روایت پڑھتا ہوں، بات ختم. پھر سوچو کہ ہم نبی کے وفادار ہیں یا نبی کا دل دکھانے والے. بس اس پہ بات اینڈ ہوگی. روایت یہ ہے، ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے ننیال جا رہا ہے. ایسے میں اچانک کچھ گنڈے اور ڈاکو قافلے پہ حملہ کرتے ہیں، مال لوٹ کے لے جاتے ہیں، ساتھ میں اس ننھے سے خوبصورت بچے کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ خوبصورت سا بچہ گنڈوں کے اور ڈاکوؤں کے ہاتھ لگتا ہے، بڑا خوبصورت تھا. لوگ اس کو لاتے ہیں اور مکے کے بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں. مکے میں ایک بہت مالدار عورت تھی جس کا مال پورے مکے میں سب سے زیادہ تھا. اس کو ملکہ تجار کہا جاتا تھا. خوبصورت تھی، طیبہ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی. 2 بار بیوہ ہوئی تھی لیکن مالدار بہت تھی. بھتیجے کو کہا جا بازار سے کچھ غلام اور کنیزیں خرید لا. بھتیجا گیا، خوبصورت لڑکا دکھا، اسی کو خرید دیا. پھپھی اماں یہ لڑکا لایا ہوں، خوبصورت تھا لے آیا. بچہ ہے، کام نہیں آ سکتا لیکن بڑا کام کا ہے. بہت بھولی بالی پیاری پیاری صورت تھی. اس ملکہ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ پھپھی اماں اس کا نام زید ہے. اچھا چلیں اس کو بیٹے کی حیثیت سے رکھتے ہیں. پھر اسی طیبہ طاہرہ اس ملکہ تجار 40 سال کی عمر کو پہنچی تو اس کو حسن کا ایک بادشاہ نظر آیا. اس نے اس حسن کے بادشاہ کے پاس اپنی سہیلی کو بھیجا، نفیسہ پوچھنا یہ شادی کیوں نہیں کرتے؟
تو وہ نفیسہ پہنچی اس حسن کے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ حسن تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرے چچا لوگ میرے ذمہ دار ہیں، اگر وہ فیصلہ کرے تو ہم کر لیں گے۔ چچاؤں نے فیصلہ کیا، وہ حسن کا بادشاہ اس دولت کی اور عزت و عفت کی ملکہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس نے ساری دولت سمیٹ کر لا کے اس حسن کے بادشاہ کے قدم میں رکھ دیا، کہا مالک آج سے میں تیری کنیز، تو میرا آقا، میرا مال تیرا، میری کنیزیں تیری، میرے غلام تیرے۔ مکے میں یہ منظر جب ہو رہا تھا کسی نے مجھ سے پوچھا وہ ملکہ کون تھی؟ میں نے کہا اسی کو، زہرا کی امی، حسنین کی نانی، علی کی ساس، پہلی مرتبہ آخری نبی کے نکاح میں پہلی مرتبہ آنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس حسن کے بادشاہ کو محمد الرسول اللہ، اللہ کا محبوب کہتے ہیں۔ جب سب اس نے پیش کر دیا تو وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا زید بھی پیش کر دیا، یہ بھی آپ کا ہے، کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ اب زید رہنے لگے حضور کی خدمت میں، آگے پیچھے دائیں بائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، زید 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 زید۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، زید کو اتنا پیار دیا میرے نبی نے کہ زید اپنا باپ بھول گئے۔ ایک دن حضور مینا میں جا رہے تھے، زید پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے زید۔ ایک بات کہوں، کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میرے نبی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور امت سے تو بے پناہ، اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم امت ہیں، اتنے گندے لوگ ہو گئے، ہم اتنے برے ہو گئے، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار نہیں کر پاتے۔ صرف نعرے ہیں، باتیں ہیں، زبانی دعوے ہیں، اور کچھ نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ زید پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ زید کے گاؤں کے کچھ لوگ حج کو آئے تھے، انہوں نے دیکھا ارے یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ مطلبی ہے، اس کو مکے والے صادق الوعد الامین کہتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی دیکھنے لگے، یہ تو حارثہ کا بیٹا زید ہے، یہ اتنا بڑا ہو گیا یہ۔ اور اس کے بعد جب حج سے واپس لوٹے، حارثہ کا او حارثہ، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، او بے چین ہونے والے، او بے قرار ہونے والے حارثہ، دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کو مکے میں دیکھا، اس کا پتہ مل گیا، ڈاکو لوٹ لے گئے تھے نا، اس کو بیچ دیا تھا نا، پتہ مل گیا مکے میں۔ اور بتائیں بہت خوشخبری ہے تجھے، ہے بھی تو کسی ظالم آدمی کے پاس نہیں ہے، ایک ہاشمی ہے، مطلبی ہے، اس کو مکے والے صادق الوعد الامین کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہاشمی لوگ ہیں نا، ہاشمی لوگ یہ بڑے بامروت ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک کام کر، جا اور اس سے بات کر، تیرا بچہ واپس لوٹا دیں گے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، حضور کے اخلاق کے ڈنکے، حضور کے کردار کے ڈنکے، حضور کی سیرت کے ڈنکے، حضور کی صورت کے ڈنکے۔ حارثہ اپنے سگے بھائی کو لے کر کے آتے ہیں، آ کر حضور کو دیکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور اتنے خوبصورت تھے، حارثہ ڈھیر ہو گئے۔ بھائی سے کہنے لگے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آفا کہا گردیدم، مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ ہائے ہائے، حضرت یوسف کو دیکھ کر گلیاں روشن ہو جاتی تھی، میرے نبی کو دیکھ کر لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہیں۔ جس نے یوسف کو دیکھا گلی روشن ہوئی، اور جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس کی دنیا آخرت دونوں روشن ہو گئی۔ غور تو کریں کتنے خوبصورت تھے، الگ عنوان ہے۔ آخری بات کہنے چلا تھا، پھر بات طویل نہیں کرتا ورنہ ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ تھے کتنے خوبصورت، لیکن اب اس پہ نہیں جاتا، کسی اور موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت لگے۔ اے ہاشمی مطلبی جوان، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے۔ ہاں زید تو میرے پاس ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا ابا ہوں، یہ اس کا چچا ہے۔ میں بہت مال لے کر آیا ہوں، جتنا مال چاہو لے لو، میں دے سکتا ہوں، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ آقا نے فرمایا حارثہ، اگر زید واقعی تیرا بیٹا ہے اور تیرے ساتھ جانا چاہے گا، میں روکوں گا نہیں، اس لیے کہ دولت کیا چیز ہے، ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے مل جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی، میں یوں ہی دے دوں گا تجھے، لے جا اپنا بیٹا۔ حارثہ خوش ہو گئے، ارے یہاں تو بات بڑی بن گئی، ہم خلاف توقع بڑی بات ہو گئی۔ آقا نے آواز دی زید ادھر آؤ۔ زید آئے، ان کو پہچانتے ہو؟ جی آقا یہ میرے ابا ہیں۔ ان کو پہچانتے ہو؟ جی آقا یہ میرے چچا ہیں۔ ابا سے بچوں کے جدائی کے بعد ملنے کا انداز مجھ مسافر سے زیادہ کون جانتا ہے؟ 15 دن تھک کے جانے کے بعد جب یہ موڈ کے ساتھ گھر جاتے ہیں کہ جا کے خوب سوئیں گے،
آرام کریں گے, بہت تھکے ہیں. لیکن دو چیزیں تھکن کو کافور کر دیتی, ختم کر دیتی. ایک تو ماں کا مسکرا کر کہنا بیٹا کیسا ہے, اور دوسرا بچوں کا گھر میں پہنچنے سے پہلے بھاگتے ہوئے آ کر لپٹ کر کے کہنا اب مت جانا ابو. بس یہ دو جملے ایسے ہیں کہ تھکن کو چور کر دیتے. میں اس منزل پہ پہنچ کر کے زید کو دیکھتا ہوں, زید تمہارے باپ سے برسوں بعد تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی, اور تمہارے جذبات کیا ہوں گے. ارے 50 سال کے یوسف جب بلکہ 60 سال کے یوسف جب 50 سال کے بعد اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملے, فرشتوں نے کہا اللہ وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا 50 سال کے بعد ملیں گے کیسے. جب دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملے تھے فرشتے رو پڑے تھے, وہ جذبات تھے. لیکن یہاں اللہ اکبر سنیے, یوسف 50 سال کے بعد مصر کی حکومت کے ساتھ باپ سے ملے تو تڑپ اتنی تڑپ ہے. لیکن زید چند سالوں کے بعد بچپنے میں اپنے باپ سے ملے, یہ میرے ابا یہ میرے چچا ہے, کچھ نہیں. زید تمہیں لینے آئے. زید حضور کے پیچھے چھپ گئے, میں نہیں جاؤں گا. حضور کہنے تیرے ابا لینے جا, میں نہیں جاؤں گا. تیرے بابا ہے لے جا ان کے ساتھ. باپ نے کہا او زید, روتے روتے دیکھ کیا حال بنایا, تو نہیں آتا میرے ساتھ. زید نے جواب دیا بابا جتنا پیار باپ نہ دے سکا اتنا پیار اس آمنہ کے لال نے دیا ہے. اب میں نہیں آنے والا تمہارے ساتھ, جاؤ. باپ سے بھی وہ پیار نہیں مل سکتا جو ان سے ملا ہے. ایک جملہ کہوں, وفائے زید نے باپ کو چھڑوا دیا. زید کی وفا نے باپ کو چھڑوا دیا. تم کیسے وفادار ہو, آج تک پاپ نہ چھوڑ سکے نبی کے لیے, گناہ نہ چھوڑ سکے نبی کے لیے. اگر نبی کے وفادار ہو, ارے وفادار تو باپ چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ باپ چھوڑنے کا حکم نہیں, مگر باپ چھوڑ دیا زید نے اور نبی کو نہیں چھوڑا. تم سے شراب نہیں چھوٹتی, زنا نہیں چھوٹتا, گانے نہیں چھوٹتے, گندی فلمیں نہیں چھوٹتی, حرام لقمہ نہیں چھوٹتا, وعدہ خلافی نہیں چھوٹتی, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا نہیں چھوٹتا. ارے وفاداری تو یہ ہے کہ زید نے باپ کو چھوڑ دیا, لیکن وفا کا صلہ کیا ملا, وفا کا صلہ کیا ہے. اب تک لوگ زید کو زید بن حارثہ کہا کرتے تھے. جب زید نے نبی کے عشق میں, ابھی اعلان نبوت نہیں, جب زید نے کہا باپ کے پاس نہیں جاتا آپ کے ساتھ رہوں گا, حضور نے کہا لوگوں گواہ رہنا, اگر اس نے اپنا باپ میرے لیے چھوڑا ہے تو آج سے یہ میرا بیٹا ہے, اور اس کو دنیا آج سے زید بن حارثہ نہیں کہے گی, زید بن محمد کہہ کر. سبحان اللہ. اور جب تک کہ ماں کانا محمد آیت نازل نہیں ہوئی اس وقت تک لوگ حضرت زید کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے, زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے. بس اتنا ہی کہتا ہوں, اتنا عظیم نبی ملا, اس سے وفا نہیں کی ہم نے, وفا نہیں کی. اگر وفا کرتے تو زید نے تو باپ چھوڑا, کم سے کم ہم گناہ تو چھوڑ دیتے, برائی تو چھوڑ دیتے, پاپ تو چھوڑ دیتے. میلاد مناؤ, خوب اچھی طرح سے مناؤ, لیکن حضور کے ساتھ وفا کرو, وفا کرنا سیکھو. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.